بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ استخارہ کوہ نور ٹی وی کی سکرین پہ آپ اتوار کے علاوہ پورے ہفتہ آپ دیکھتے ہیں۔ استخارہ پروگرام میں آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ بنتی ہیں۔ آپ اپنے مسائل کا ہمارے سامنے اظہار کرتے ہیں اور ان مسائل کے حل کیا ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، پرابلمس، مسائل دینی ہوں، دنیاوی ہوں اور جسمانی امراض ہوں، روحانی امراض ہوں، انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے نجات دلوائے، اور نجات اس کو ملتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، جو اپنے عبادت اور رزق کی تلاش میں انسان باہر تو نکلتا ہے، مگر جب رازق کی تمنا من میں ہوگی، اور رازق کی تمنا تب من میں ہوگی جب انسان عبادت کا لطف حاصل کرے گا، تو آہستہ آہستہ وہ آداب بندگی بجا لاتا ہوا معمول اس کی زندگی کا بدل جائے گا، اور وہ نماز کا پابند ہوگا، درود و سلام پڑھنے والا، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو استخارہ پروگرام خالصتاً آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ لائیو کالز کر کے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، آپ کی کالز پروگرام کے حصہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تفصیلی جوابات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایڈریس نوٹ کر کے خط بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی آپ اپنے میسیجز کر سکتے ہیں تاکہ وہاں بھی آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ استخارہ پروگرام میں ہماری جو مہمان شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، صاحبزادہ حافظ قاسم رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پروگرام کا حصہ ہے۔ آج آپ لائیو کال کیجئے، اپنے مسائل کا ہمارے سامنے آپ لائیو کال کے ذریعے اظہار کریں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ ناظرین، دیکھا جائے پرابلمس، مسائل، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یو کین سے پارٹ آف لائف۔ یہ زندگی کا ایسا حصہ ہے، اگر آج کوئی خوش ہے تو ممکن ہے کل وہ غمگین ہو، آج کوئی غمگین ہے تو ممکن ہے کل وہ خوش ہو، جوانی اس کی اچھی ہے، ممکن ہے بڑھاپا اس کا عجیب ہو، مگر جن کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے وہ مسائل و پرابلمس میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا اور دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ تو دعا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اپنا فون اٹھائیے، آپ کے جو مسائل ہیں، کسی بھی قسم کے جو مسائل آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے، آپ کو وظائف دیے جائیں، آپ کا جو استخارہ کا طریقہ ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، وظائف لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ڈسپلے جو نمبر چل رہا ہے اس پہ کال کر کے پروگرام کے حصہ بن سکتے ہیں۔ علامہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب موجود ہیں۔ آج الحمدللہ ماہ محرم الحرام بڑے امن و آشتی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ 7 محرم الحرام ہے، اور آج کے دن خانواد رسول پہ جو کہ ظلم و ستم کی ایک عجیب داستان ہے، پانی بھی بند کر دیا گیا، اور کرب و بلا کے تپتے صحرا میں پیاسے خانواد رسول نے جو بقائے اسلام اور دین اسلام کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ ہم عقیدتوں کے خراج پیش کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ، یہ ذکر ایسا ہے نواس رسول کا اور خانواد رسول کا کہ اس ذکر سے انسان کو فرحت ملتی ہے۔ یہ ذکر بھی عین عبادت ہے، اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ مگر جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا کے تپتے صحرا میں بھی آزمائش اس انتہا پر تھی کہ جو خالق کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ساری آزمائشیں دنیا میں ممکن ہے کوئی بھوکا ہو، دنیا میں ممکن ہے کسی کو مال کی کمی ہو، دنیا میں ممکن ہے کسی کے پاس ثمرات کی کمی ہو، مگر یہ ایک ایک چیز دنیا میں ہر کسی کو آزمائش کے لیے ملتی ہے، اور ہم اس پہ واویلا کرتے ہیں، مگر یہ ساری آزمائشیں کربلا میں ہمیں سب دکھائی دیتی ہیں۔ اور خانواد رسول کی عظیم قربانی، خالق کائنات ہم سب کو اس عظیم قربانی جو خانواد رسول نے پیش کی ہے اور جس مقصد عظیم کے لیے پیش کی ہے اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب فرمائے گا کہ پرابلمس، مسائل، پریشانیاں پارٹ آف لائف ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम इस्तिखारा में भी बेशुमार कॉल्स एक ऐसी रिसीव की जाती हैं, सुनने को मिलता है और बारहा देखा भी है कि आज जो जनरेशन है, लोग हैं, ख़ुसूसन वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद की तरफ से परेशान हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन के रिलेटेड परेशान हैं, जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है वो फर्दर अपनी जॉब्स के लिए, अपने बिज़नेस के मुतल्लिक जो जैसा भी है वो परेशानी का शिकार है, वो मुश्किलों में शिकार है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं फरामीन आपके सामने आपको सुनाऊँगा। रब ताला की लारैब किताब की तिलावत जिस तरह क़िबला ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, इसी तरह बेशुमार आयत मुबारका में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर आज़माऊँगा। एक हदीस मुबारका में आता है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए बयान करने लगा हूँ ताकि हमें पता चले अगर कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, दुख है या तकलीफ़ है, वो औलाद की तरफ से है, वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो अपने बिज़नेस या अपनी जॉब से रिलेटेड है, या वो जैसी भी परेशानी मुसीबत है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। मौला जिस हाल में तूने रखा है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन। मफ़हूम है, फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब रब ताला की ज़ात किसी से भलाई का इरादा फरमाती है उस पर मुसीबतें भेज देती है, उसको मैं इसी बात से साहब बात कंटिन्यू करेंगे, इसी से ही इंशाअल्लाह हमारी बात नाज़रीन आगे जुड़ेगी। फर्स्ट कॉलर शामिल कर लें, देखते हैं कौन कहाँ से हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप मैंने अर्ज़ किया कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए, अपना मसला बयान करें भाई। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताइए क्या मसला है लाहौर भाई? से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप आगे बताएं क्या मसला है आपका? जी मेरा एक मसला है, मैं किसी ऑफिस दफ्तर में से मेरे जायदाद का मसला है, उस पर कोई कब्जा हुआ हुआ, उसके मुताबिक मैं इस्तिखारा पूछना चाहता हूँ कि उसके आसानी का होगी। क्या नाम क्या है आपकी वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम समझाते हो? आपका नाम? जी आप मोहम्मद सलीम खान। वालिद मुरसलीन, वालिद का नाम मुरसलीन। अच्छा, आपकी जायदाद में किसी ने कब्जा किया हुआ है? मसला यह है मेरे वालदाद का एक जायदाद पड़ी हुई थी, अरसा दराज से मुझे उस पर कब्जा हो गया। अब मैंने अप्लाई किया हुआ, वो कंटोनमेंट एरिया में है, वो कंटोनमेंट वाले मुझे कोई उसका मुस्बत रास्ता नहीं बता रहे हैं। उनको अप्लीकेशन भी दी है, सब कुछ किया और उनको कहा भी है कि चार्जेस ले लो, लेकिन वो इस सिलसिले में मेरे से कोई ताउन नहीं कर रहे। ठीक है, आपका मसला हम तक पहुंच चुका है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इदारों ने बता दिया कि ऐसा मामला है, आपकी ज़मीन कहीं मामला फंसा हुआ है, आप शिकायत करें, इंशाअल्लाह ताला वो हल करेंगे, हमारे हुक्मरान हैं। मगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको जो वजीफ़ा बताया जाएगा, वो वजीफ़ा जब आप करेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। जनाब साहब कासिम रसूल साहब से हम पूछते हैं कि इनका जो कब्ज़ा है वो ख़त्म हो जाए और जगह इनको मिल जाए, क्या पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक अगर आप हक़ पे हैं तो रब ताला की ज़ात आपको फ़तह नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको फ़तह दिखाए। आप सलातो सोम का ख़ुसूसी ख़याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। और भी इसके लीगल तरीके हैं जिस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू, आप केस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू अपना जाके ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है वो इसको रिसोल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, नमाज इशा को अदा करने के बाद 400 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ आपने इसका विर्द करना है। एक आपको लिमिट बता दी है, क्वांटिटी बता दी है, तादाद बता दी है, 400 मरतबा। अगर आसानी के साथ इसकी तिलावत 400 मरतबा कर सकें ठीक है, या जितना भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूटीन में आप नमाज फ़जर के बाद, नमाज इशा के बाद इसका विद कर सकें, लेकिन पाबंदी के साथ आप ये अमल करें, फ़राइज़ के साथ वज़ाइफ़ की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा देंगे। इंशाअल्लाह नाज़रीन आसानी हो जाएंगी। आप लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए
اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو آپ کے مسائل کا حل استخارہ پروگرام جو آپ کا ایک پسندیدہ پروگرام بن چکا ہے، جس میں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر آپ کے مسائل سن کے اس کا جواب آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ آپ ان لوگوں سے بچیں جو آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ کالر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں بول رہا ہوں کہ میں یہاں سے لاہور سے بات کر رہا ہوں، عتیق بول رہا ہوں۔ جی بتائیے بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے میں نے مفتی صاحب مفتی صاحب سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نا سورت وہ محمد پڑھیں، اس کے بعد آپ مجھ سے بات کریں فون پہ۔ ہیلو جی جی بتائیں آپ۔ انہوں نے مجھے کہا تھا 7 دن آپ سورت محمد پڑھیں، اس کے بعد آپ مجھ سے بات کریں۔ میرا کام کا مسئلہ تھا اور روزگار کا مسئلہ تھا، رکا ہوا تھا کافی کام، جو کام کرتا تھا ہوتا نہیں تھا۔ اب ہو گیا آپ کا کام شروع؟ ابھی کچھ نہیں ہوا، میں نے ان سے بات کرنی تھی، کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ہوگی، پھر فارغ ہوں میں اس وقت۔ ساتھ میں نیچے نا میری جگہ نیچے دکان ہے، وہ کرائے پہ چڑھتی نہیں، جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے پسند کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لینا ہے، دوسرے دن آتا وہ۔ آپ کی والدہ کا نام کیا بھائی؟ آپ کی والدہ کا نام؟ میرا نام عتیق ہے، میری والدہ کا نام مزمل بیگم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے استخارہ پروگرام میں ڈیفرنٹ گیسٹ آتے ہیں اور وہ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، ضروری نہیں یہ وظیفہ نہ صاحب صاحب نے مجھے بتایا ہوگا نہ میں نے بتایا، اور گیسٹ بتاتے ہیں، لیکن آپ نے کال کی ہے، اٹس اوکے، آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ اصل میں آپ کا کام ہونا چاہیے، پرابلم یہ نہیں ہونی کہ یہ مسئلہ ہے وہ ہے، مسائل تو ہیں، اصل میں آپ کا کام ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ محمد آپ نے پڑھی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، اس کے فوائد بھی آپ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ اب جو وظیفہ آپ کو رزق کے حوالے سے بتایا جائے گا آپ اسے جاری رکھیں گے تو یقیناً آپ پہ کرم ہوگا۔ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، جو بھی مفتی صاحب علامہ صاحب یہاں پہ موجود تھے انہوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی تھی، سورہ محمد آپ کو ریکمنڈ کی تھی کہ آپ اس کا ورد کریں، اس کی تلاوت کریں، اللہ پاک اس کے صدقے سے آپ کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی پرابلم ہے وہ آسانیاں ہو جائیں گی اس میں۔ تو قرآن پاک ہے، آپ اس کی تلاوت کو جاری رکھیں، جو بھی مفتی صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا آپ اس کو لازمی جاری رکھیں، اس کے ساتھ میں اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ نماز کا یقینی طور پہ قبلہ مفتی صاحب نے، علامہ صاحب جو بھی پیرانی نظام یہاں پہ موجود تھے انہوں نے فرمایا ہوگا، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جو وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ 2 تسمیہ استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسمیہ آیت کریمہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یا دن بھر میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کی کوانٹٹی کو لازمی اس سے زیادہ مزید کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ پاک اس استغفار کے صدقے سے وَرَزَقَهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب استغفار کی کثرت کریں گے پھر ہمارا رب وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہ ہو، جہاں پہ ہماری سوچ بھی نہ پہنچتی ہو۔ تو آپ اسی طرح عمل کریں، فرائض کی پابندی کرتے ہوئے وظائف کی پابندی کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے جو بھی معاملات ہیں، آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے بزنس کا، آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ پاک انشاءاللہ اس میں بہتری فرما دے گا۔ کالر ناظرین ایک اور شامل کریں گے، اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہماری دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن بتائیے۔ میرا نام ذکیہ ہے جی جی اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ اچھا جی۔ ان کی رشتے کے سلسلے میں بڑا مسئلہ ہے، جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہے۔ جن کا رشتہ نہیں ہوتا اس کا نام کیا ہے؟ تینوں بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ، بڑی بیٹی ہے میری مدیحہ، اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے محمد سعد، پھر اس سے چھوٹی بیٹی ہے یمنا۔ ان کی عمریں کتنی ہیں؟ بڑی بیٹی کی 30 سال ہے اور بیٹے کی 27 سال ہے اور چھوٹی بیٹی کی 25 سال ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا ذکیہ نام ہے۔ ذکیہ، ٹھیک ہے، آپ میری بہن پروگرام دیکھتے رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی شادی کی رکاوٹ پریشانی ہوتی ہے، اور 3 بچوں کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، 30 سال
عمر جب بیٹیوں کی ہو جائے تو یہ ایک انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہو جانی چاہیے شادی, اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آسانیاں ہو جائیں گی. اور کلام رحمان کی طاقت سے آپ دیکھیے گا آپ کی ساری بندشیں رکاوٹیں ختم ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تینوں بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. صاحب کیا بتائیں گے ان کے؟ آمین. اللہ پاک بہنوں کے حق میں, بھائی کے حق میں جو بہتر ہے انہیں جلد عطا فرما دے. آپ یقینی طور پہ آپ کی آواز بتاتی ہے کہ آپ نا امید نہیں ہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے, اسی کے ہاں طلب کرنا ہے. وہ رب جب بہتر دیکھتا ہے, بندے کی بہتری دیکھتا ہے, اسے عطا فرما دیتا ہے. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں اپنی اولاد سے. یقینی طور پہ آپ نے ان کی تربیت میں شامل کیا ہوگا. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ اپنے جو بیٹا ہے اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان سے کہیں کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں, اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ اس کی ورد کر لیں, درود پاک کا, یا ایک تسبیح کر لیں. آپ والدہ ہیں, آپ دن بھر میں جب بھی آپ کو وقت ملے استغفار کی کثرت کیا کریں. انشاءاللہ یہ کلام پاک کی برکت سے اللہ پاک بھائی کے حق میں, بہنوں کے حق میں جو بھی بہتر ہوا جلد عطا فرما دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت, اسماء الحسنہ کی روشنی میں جو وظائف آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ بڑے دل کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ ان وظائف کو اگر آپ کر لیتے ہیں. دیکھیں وظائف کی دنیا میں سب سے پہلا قدم اور سب سے بڑا قدم جو اٹھانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو, کیونکہ ہم نے اپنے نام یا اپنوں کے نام تو آپ کو بتانے نہیں, ہم نے آپ کو اللہ اس کے رسول کے نام بتانے ہیں. ہم نے آپ کو آیات بینات کی تلاوت بتانی ہے, اور قرآن کے حق ہونے میں, آقا کے فرمان کے حق ہونے میں, اور اسماء الحسنہ کی تاثیر کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک انسان کے اپنے عمل پہ ہوتا ہے, اپنے اس کی پڑھائی پہ ہوتا ہے, اپنے اس کے متزلزل عقیدے سے ہوتا ہے. اگر آپ کا یقین کامل ہے تو یقیناً کام ہوگا. یقین کی پختگی بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو جب بھی آپ وظائف کریں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, وظائف کے لیے آپ یقین کامل کا قدم اٹھائیں گے, پھر وظائف کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً اس کے آپ کو ثمرات بھی ملیں گے, اس کے اچھے آپ کو نتائج بھی ملیں گے, پھر اس کے اثرات بھی آپ پر مرتب ہوں گے, اور آپ کے بگڑے کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے کلام میں طاقت اتنی ہے, کلام رحمان کا تاثیر اور فیضان کا عالم یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کے من کی دنیا روشن ہو جاتی ہے اور اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ کلام رحمان کا ایک خاص اعجاز ہے. اور مگر ہم ہی ہیں کہ ہم اپنے خالق سے دور ہیں, اپنے مالک سے دور ہیں, اور اس کی کرم نوازی سے دور ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پلٹاتے ہی نہیں, ہم لوٹ کے جاتے ہی نہیں اپنے خالق کی طرف. جو جائے گا یقیناً اس کے لیے خیر کے, عافیت کے, کرم کے اور رحمت کے دروازے یقیناً اس کے لیے کھلیں گے. مگر کن کے لیے؟ جو ارادہ کرتا ہے, جس کی نیت اچھی ہو, جس کی سوچ کی پاکیزگی ہو, جس کے افکار جو کہ بہترین ہو, اور جس کے خیالات میں پراگندگی نہ ہو, جس کے سوچ کے انداز میں گراوٹ نہ ہو, اور جس کے عمل میں ایسا کام نہ ہو کہ جو نچلی سطح کا کام ہو. اگر آپ کی افکار اور سوچ کی پاکیزگی دکھائی دے گی اور آپ کو اللہ اس کے رسول پہ یقین ہوگا تو یقین جانیے کہ آپ کے کام یوں ہوں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور سوچتے رہ جائیں گے کہ کہاں سے غیب کی مدد آئی, کہاں سے کرم نوازی کا دروازہ کھلا, کہاں سے میرے اتنے کام ہوئے کہ ہوا آئی اور میرے سارے جو بگڑے کام تھے وہ سنور گئے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور یقین کامل ہوتا ہے. صاحب فرمائیے گا کہ اسی چیز کی جب ہم وظائف کرتے ہیں, اور وظائف کی دنیا میں قدم رکھنا یہ کوئی آسان نہیں ہے, اور اس جہان میں آنے کے لیے کم از کم اس جہان کے یقین ہونے پہ یقین کامل ہو. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل, آپ نے جس طرح بتایا وظائف کے متعلق, ہمارے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ یا فلاں آیت مبارکہ جو ہے اس کا ورد کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, تو اس کا فقط مقصد یہ ہوتا ہے, وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح کالرز کا یا کسی طرح ہمارا جو رابطہ ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو جائے, ہمارا رجوع رب تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے, ہمارا دھیان رب تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو جائے. جب اسی کے قرآن کی تلاوت کی جائے, لاریب کتاب کی تلاوت کی جائے, تو یقینی طور پہ اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے. اور بارہا ہم یہاں گزارش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ, اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ جب ریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قرآن پاک میں کہاں کہاں پہ کس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے.
آیت مبارکہ میں ہے رب تعالیٰ نے قرآن، اور یہاں پہ ایک اور بھی میں گزارش کرتا چلا جاؤں، قرآن پاک صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ قرآن پاک جب کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ، بیماری یا تکلیف آئی، فوراً قرآن پاک کو غلاف سے نکالا، تلاوت کرنی شروع کر دی۔ بلا شک و شبہ تلاوت کرنی چاہیے ایسی صورتحال میں۔ پریشانی چلے جانے کے بعد قرآن وہی ہے، بیماری دور ہو جانے کے بعد، شفا مل جانے کے بعد قرآن پاک پھر بھی وہی ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں رب تعالیٰ تو فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا کر دوں گا۔ آج آپ قبلہ میری بات سے اتفاق کریں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہمارے حالات بہتر نہ ہوئے، کوئی غریبی ہے، مالی حالات خراب ہیں، تنگ دستی گھر پہ چھائی ہے، غربت ہے، تو ہم محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس ڈھونڈتے ہیں، جاب ڈھونڈتے ہیں، 2 3 4 جاب کر کے ہم ایک سٹیبل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، ہمارا سسٹم اچھا چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم اسے دھتکار کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہم اپنے سے نیچے والے کو کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فور دی ٹائم بینگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت میں نے کی، کمایا میں نے، صبح سے لے کے رات تک باہر میں رہا، بلا شک و شبہ میں ہی رہا، وہ رب توفیق نہ دیتا تو کماتا کہاں سے؟ وہ رب چلنے کی ہمت نہ دیتا تو کماتا کہاں سے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ رب دینا جانتا ہے، وہ رب لینا بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے حالات بہتر، یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ ہاں جس کے ہاں غریبی ہے، جس کے ہاں رات کھانے کو پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے کہ رات کس طرح سے گزرنی ہے۔ آج ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ آج ہمارا حق، یہاں پہ وظائف بتانے کا فقط مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کو ریڈ کریں گے پتہ چلے گا قرآن کا ترجمہ کیا ہے، شاید کہ ہمارے دلوں میں وہ باتیں اتر جائیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، شاید کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں اثر کرنی شروع کر دیں، ہم کسی کا حق کھاتے تو حق کھانا چھوڑ دیں، ہم کسی پہ ظلم کر دیتے تو ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہاں پہ ایک غلطی کیا ہوتی ہے، جب وظائف ہم ورد کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ایک آیت مبارکہ کا ورد بتا دیا یا جس طرح سورہ کوثر کا بتایا جاتا ہے، تو جو لوگ تو حافظ قرآن ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی پروننسیشن کس طرح سے ہے، اس کو ریڈ کس طرح سے کرنا ہے۔ جو لوگ غیر حافظ ہیں ان کو جب یاد ہوگی وہ جلدی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ لفظوں کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، اور قرآن پاک میں تو اس طرح سے ہے، زبر کو زیر کر دیں، زیر کو زبر کر دیں، وہ تو پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے، وہ تو ٹوٹلی ڈفرنٹ 2 تصویریں بن جاتی ہیں۔ اس لیے وظیفہ بتایا جاتا ہے تو اس کو اتنا آرام کے ساتھ، اتنا دل جوئی کے ساتھ، اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے کہ پھر جب ایسے عمل کے اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، وہ چاہے ایک رب تعالیٰ کا نام ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے قرآن پاک کی ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ایک آیت مبارکہ ہی کیوں نہ ہو، جب دل جمی کے ساتھ، جب خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے گی تو رب تعالیٰ پھر ایسے بندے کی پکار کو جلدی سنتا ہے۔ وہ تو ہر طرح سے اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی پکار کو سننے کے بعد جو مانگ رہا ہے آیا بھی اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، جب اس کے حق میں بہتر ہوگا میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ساری بات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے، اس سیگمنٹ کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو جائے، کسی طرح سے ہمارا لنک جو ہے، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری زندگیاں آرام سے گزرتی ہیں۔ بالکل ناظرین، ان باتوں پہ جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں تب ہی اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ کالر شامل کرتے ہیں، پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولیے جناب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی بات کریں آپ۔ سر ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے۔ جی جناب بتائیے۔ سر ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے۔ بتائیے آپ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی سر میرے بیٹے نے اپلائی کیا ہے نیوی میں۔ اچھا جی۔
تو کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا نام بتائیں تاکہ میں پڑھوں اور مجھے خواب میں پتہ چل جائے کہ میرا بچہ ہو جائے گا یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا ساجد صاحب کہ ضروری نہیں کہ آپ کو خواب میں پتہ چلے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو عجیب، آپ اس طرف ذہن کو لے کے نہ جائیں. آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ کے بیٹے کا کام ہے اس کو اپلائی کرنا، آپ کے بیٹے کا کام ہے ٹیسٹ دینا، اس کو اچھے طریقے سے جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا. رزلٹ کیا ہوگا وہ خواب میں آپ نہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو رزلٹ والے دن پتہ چل جائے گا کیا آیا ہے. آپ اس بارے میں پڑھائی ساجد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہونی چاہیے. باقی اپنے بیٹے کو بولیں محنت کریں، خوابوں کے چکر سے آپ باہر نکلیں، حقیقت کی طرف آئیں. جی بالکل، وہ محنت کریں. ایک دن یہاں پہ قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ محنت کو نہ نظر لگتی ہے نہ حسد کھاتا ہے. تو یقینی طور پہ آپ کا بیٹا اگر محنت کرتا ہے انشاءاللہ ہماری دلی دعا ہے پروگرام کے اس سیگمنٹ کے لاسٹ میں اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، آپ اس میں بھی شریک ہوئیے گا. کیا پتہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو کامیابی عطا فرما دے. انشاءاللہ آپ کا بیٹا کامیاب ہوگا. آپ بیسیکلی پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے بتائیں میں استخارہ کروں اور مجھے خواب میں نظر آ جائے کہ بیٹا میرا کامیاب ہو گیا نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے، لیکن اگر خواب میں آتا ہے کامیاب نہیں ہونا اور وہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک مولا بیٹے نے محنت کی ہے، تیری بارگاہ میں چھوڑ گیا ہوں، مولا تو نے اسے کامیاب کر دینا ہے. اس یقین کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے. وہ مولا پھر دیکھتا ہے جب میرا بندہ اس یقین کے ساتھ میری بارگاہ میں آیا ہے، میرا بندہ میرے آگے ایسی التجا کر رہا ہے، وہ یقینی طور پہ رب تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی پکار کو سنتے ہوئے اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. آپ قرآن پاک کی تلاوت یقینی طور پہ کرتے ہوں گے، کرنی بھی چاہیے. اپنے بیٹے سے بھی کہیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ کے سبھی گھر والے کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے بیٹے کے قدم کو چومے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں چاہیے کہ کامیابی کے لیے محنت کریں، اور محنت میں عظمت ہے، اور محنت کرنے والا اللہ کا قرب پا لیتا ہے. اور جب یہ سب ناظرین کے لیے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نتائج اللہ پہ چھوڑیں. ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے پانی لگانا. اور پھل کتنا لگے گا، باغ میں بہار کب آئے گی، باغ میں وہ جو آپ نے بیج بویا وہ پھلوں سے کیسے جو نا وہ بھر جائے گا، یہ اللہ کا کرنے کا کام ہے. ہمارے کرنے کا کام ہے پانی لگانا، ہمارا کرنے کا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کرنے کا کام ہے اللہ سے استغفار کرنا، ہمارا کرنے کا کام ہے توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا، اسماء الحسنی کی روشنی میں وظائف پڑھنا. ہمارا کام یہ ہے، اور اللہ کی ذات ہمارے اس کام جو ہمارے من میں ہے کہ حل ہو جائے، اللہ کی ذات حل فرمائے گی. اور انسان محنت کی جانب بڑھنا چاہیے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم کم کیجئے اور بات کریں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. مجھے کوئی مشکلات سے نکلنے کا کوئی ایسا وظیفہ مجرب بتائیں. بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. مشکلات کس قسم کی ہیں؟ جی مالی بھی ہے اور ایسے بیماری بھی آئی ہوئی ہے. بہت زیادہ پریشانی ہے. نام کیا ہے میری بہن آپ کا؟ جی شکیلہ. چلیں آپ کی والدہ کا نام؟ شکیلہ. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی جنت بی بی. چلیں اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کو مشکلات سے نکالے. اور آپ نے کہا مشکلات سے نکلنے کا مجرب وظیفہ بتایا جائے. بالکل یہاں پہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں یا تو خود وہ کیے ہوتے ہیں، اپنے اعمال میں چیز شامل ہوتی ہے، یا پھر بزرگان دین کی عطا ہوتی ہے. اور جو مجرب چیزیں ہیں ہم آپ تک وہی پہنچاتے ہیں تاکہ آپ وہ کرتے جائیں اور مصیبتوں پریشانیوں سے باہر نکلتے چلے جائیں. جی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل بہن، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کی پریشانیاں، آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی دکھ تکلیفوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک آپ کو سبھی سے چھٹکارا عطا فرمائے. یقینی طور پہ ہم آپ سبھی کے لیے دعا گو ہیں. بہن رب تعالیٰ کی ذات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہے.
اس میں سے ایک میں فرمان سناتا چلا جاؤں. آپ نے بتایا کہ آپ کے مالی حالات بھی بہتر نہیں ہیں, تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے, فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب, کہ صدقہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ مالی حالات بہتر نہیں ہیں تو صدقہ کس طرح سے دیا جائے. صدقے کی بھی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, مختلف اقسام ہیں, جس میں سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے, فرمایا کل معروف صدقہ, فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. کیونکہ صدقہ کرنے سے نا ہماری پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں, ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں. داؤ مرادکم بالصدقہ, ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں. اس لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ صدقے کی بھی مختلف اقسام ہے. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے. آپ سے جتنا بھی ہو سکے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اگر کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہے تو رشتہ داری کو قائم کیا جائے. اللہ پاک آپ کے اس نیک عمل کے سبب آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. آپ کے اگر ارد گرد گیدرنگ میں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ کے مشورہ کر جانے سے وہ دور ہو سکتی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے. ہر نیکی کو آپ اپنائیں تاکہ اللہ پاک آپ کے اس نیک عمل کے سبب آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. آپ نمازوں کا یقینی طور پہ خیال رکھتی ہوں گی. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں, یا دونوں سورہ میں سے کوئی ایک صبح کے وقت جو وقت ملے آپ کو اس میں تلاوت کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت, اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ یہ سبھی پریشانیوں کا حل یہ لاریب کتاب میں موجود ہے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ مسائل آپ کے اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا اللہ کا کلام ہے. مسائل چھوٹے ہیں, پرابلمز چھوٹی ہیں, مصیبتیں چھوٹی ہیں, آزمائشیں چھوٹی ہیں. اللہ کے کلام کی طاقت بہت بڑی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر ہم اس کی تلاوت کا, اس کو ادا کرنے کا, اس کے پڑھنے کا جب حق ادا کرتے ہیں تو یقین جانیے اس کے اثرات ملتے ہیں. باقی تو لائف میں پرابلمز, پریشانیاں, یہ میں نے عرض کیا کہ زندگی کا حصہ ہیں, اور ہر رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور آتا ہے, ہر تاریکی کے بعد روشنی کا چراغ دکھائی ضرور دیتا ہے, ہر پریشانی کے بعد آسانی کا دیا ضرور روشن ہوتا ہے. اور یہ کہ حقیقت ہے کہ رات جتنی بھی سیاہ ہو جائے روشنی ہمیں ضرور دکھائی دیتی ہے. رات کے ہونے میں اور رات کی تاریکی میں اور رات کے مکمل سیاہ ہونے میں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دن نہ چڑھے, دن ضرور چڑھتا ہے, چاہے وہ رات تاریکی کی غم کی شکل میں ہو, دکھ کی شکل میں ہو, پرابلمز کی شکل میں ہو, تکلیف کی شکل میں ہو, بالآخر یہ ختم ہوگی. بالآخر اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کا صلہ ایسا ملتا ہے کہ یقین کا اور فلاح کا اور امن کا اور خوشحالی کا اور بہترین نتائج کا جو سورج ہے وہ نئی چمک لے کے طلوع ہوتا ہے, اور انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر پیغام جی آتا ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ رب العزت نے بڑے مقامات پر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی اس انداز میں کرنی ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, کیا ہم ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں پیکرے شکر گزار بنے کہ نہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا اپنے اوپر جو صاحبان ہے اس کو تانا کہ نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شکر گزاری ہماری زندگی کا حصہ بنی کہ نہیں, اور ہم نے شکر کے حصار میں کتنا جی لیا. ہمیں یہ غور کرنا ہے کیونکہ ہماری زبان شکوہ دراز تو ہوتی ہے, شکر گزار کب ہوگی؟ جب انسان شکر گزاری کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ندا آتی ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں کمی نہیں کروں گا بلکہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. تم شکر کرتے جاؤ گے نعمتوں میں فراوانی ہوتی چلی جائے گی, تم میری بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے میں اور عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو آج 7 محرم الحرام اور اس دن کی مناسبت سے ہم نے یہ بھی تہیہ کرنا ہے استخارہ پروگرام کے اندر کہ اپنے مزاج کے اندر, اپنی طبیعت کے اندر اور اپنے خیالات کے اندر, سب سے دیکھیں بات بگڑتی تب ہے جب پراگندگی خیالات میں آتی ہے, اور خیالات کی جو پاکیزگی ہے یہ ایک مومن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کا خیال پاک ہو, اس کی نیت اچھی ہو. اس لیے حکم ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. اور نیت المومن
मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हमें अमल दिखाई देता है, नीयत छुपी होती है। जो दिखाई दे रहा है अल्लाह ने फरमाया वो नहीं, जो अंदर छुपा हुआ है उसकी बुनियाद पे आपको अजर मिलेगा। कि आपके मन, आप नीयत दुनिया का कोई शख्स नहीं देख सकता, अमल आपका हर कोई देखेगा। आप पानी पी रहे हैं, अमल है पानी पिला रहे हैं, अमल है खाना खिला रहे हैं, अमल है किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये अमल है किसी की मदद कर रहे हैं, ये हेल्प जो ये क्या है, ये सब अमल दिखाई दे रहा है। मगर आपके दिल में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। कॉलर शामिल कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज कर रहा था, अमल दुनिया देखती है और दिल की दुनिया अल्लाह देखता है, और जो दिल में है अजर उसकी बिना पर मिलेगा। इसलिए जो पाकीज़गी ये अफ़कार और ख़यालात हैं ये सबसे अहम है। हमने अपने जहाँ पे नीयत को और अपने ख़याल को पाकीज़गी अता करनी है, फिर देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कर्म हो जाएगा कि आपको सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देगा। जब हम खुद बदलेंगे तो जहाँ भी बदला बदला सा दिखाई देगा, तो हर सू हमें जो कि ऐसे मनाजिर दिखाई देंगे जो हसीन मनाजिर हैं अल्लाह की मोहब्बत से सजे हुए। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। कौन सेवा का? मेरा मसला ये है कि मेरी 2 बहनें हैं जी जनाब, ये मसला। वो इतनी इबादत करती है, इतनी इबादत कर रही है कि उन्होंने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ किया हुआ। सारा दिन तिलावत, नमाज, किसी का हाल नहीं पूछती, किसी से रब्ता नहीं रखती, जैसे रहबानियत की जिंदगी इख्तियार किए बैठी है। मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में प्लीज बताए कि ये रवैया उनका दुरुस्त है। ठीक है, अब रुकी प्लीज प्लीज, आपने जाना नहीं, अभी बात सुनी है। बहनों के नाम क्या है, उम्रें कितनी है? शकीला, एक का नाम शकीला। इनकी उम्रें कितनी है? उनकी उम्र 60 प्लस है। 60 प्लस है? हाँ जी, 60 से ऊपर। तो शादी उनकी हुई थी? हाँ जी, शादीशुदा नानियाँ दादियाँ बनी हुई हैं, लेकिन रहबानियत तख्तियार की हुई, किसी से ताल्लुक नहीं रखती। अच्छा, उनकी नानियाँ भी बन गई हैं, दादी भी बन गई हैं? बन गई हैं, लेकिन अपना रवैया मत इबादत से लगी रहती है, लोगों से रवैया सोशल लाइफ से कट ऑफ हो गई। चलें ठीक है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? चलें, आपकी बात हम तो पहुंच चुकी। बातें 2 हैं, इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। अगर वो नानियाँ दादियाँ बन चुकी हैं तो उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजार ली है, और ये भरपूर ज़िंदगी होती है कि जो गुजार ली गई है, इसके बाद उनको चाहिए कि वो अपने अखलाक से और अपने आमाल से और अपने जो कि अमल से घर वालों को दाएं बाएं उनका ताल्लुक़ हो। मगर अगर वो बंदगी की तरफ, तिलावत की तरफ ज़्यादा आ चुकी हैं तो उन्हें आने दें, क्योंकि वो एक ज़िंदगी का एक भरपूर जो एक पीरियड है वो गुजार के माशाल्लाह वो उनके नवासे नवासियाँ भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, और अल्लाह पाक फिर भी करम फरमाए। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, वजीफ़ा तो बता नहीं सकते कि वो ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ रही हैं, हम उनके लिए दुआ ही करेंगे कि, और उनको आप समझाइएगा कि जहाँ पे इबादत का एक पोर्शन रख लें ज़िंदगी में ना, कि ये जो पोर्शन है इबादत के लिए है, ये मेरे घर वालों के लिए है, इतना मेरे फैमिली वालों के लिए है। जब वो 4-5 हिस्से बना लेंगी तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, और उनका ताल्लुक़ होना चाहिए और सलाम दुआ भी होनी चाहिए, आना जाना भी होना चाहिए। मगर जो जितना इबादत की तरफ आता है, जिसको जितनी रहबानियत की ज़िंदगी, मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूँ आपको। आपने सवाल पूछा और आपने बात की रहबानियत की ज़िंदगी ये होती है जिसमें कोई शादी नहीं है, जिसमें आप इंसान जंगलों में निकल गया, जिसमें कोई ऐसा मामला नहीं होता और ना उसकी शादी है ना ऐसे मामलात हैं, वो उसको कहते हैं रहबानियत की ज़िंदगी। इसने कुछ भी नहीं समझा इस्लाम ने, और वो ईसाइयों के यहाँ वो लोग करते हैं। इस्लाम मुकम्मल जो कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, इस्लाम के यहाँ शादी भी है, इबादत भी है, बच्चे भी हैं, सखावत भी है, कारोबार भी है, इबादत भी, सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है। और इस बहन की सारी दुनिया के मामला हो चुके हैं, अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। हम दुआ ये करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पे करम फरमाए कि इबादत भी करती रहें और अपने घर वालों से भी इनका जो कि अखलाक है या इनका मुस्कुराना या इनका बोल चाल है वो कायम रहे। ये हमारी दुआ है। साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में आप? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया है। जहाँ हुकूकुल्लाह है वहाँ पर हुकूकुल इबाद भी हैं। जिस तरह वो अपनी सारी ज़िंदगी एक अपना उन्होंने लाइफ टाइम गुजार दिया, अल्लाह पाक उनका इसलिए एज पूछी उनसे ना, तब देखे ना वो एज किस हिस्से में पहुँची है कि वहाँ हुकूकुल। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे नाज़रीन मिलते हैं। मिलते रहिएगा हमारे साथ, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।
خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا آج کا جو پروگرام پیش کرنے کا ہر روز کا ایک مقصد ہوتا ہے، آج بھی یہ ہے کہ ہمیں کربلا والوں کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر جرت پیدا کرنی چاہیے، قربانی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ آزمائشیں پرابلمز آ جائیں تو ہمیں اس کو فیس کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اور فیس وہی کرے گا جس کی لو اپنے خالق سے لگی ہے۔ صاحب بریک سے قبل اذان بریک ہوئی، اس سے پہلے ایک بہن نے کال کی اپنی بہن کے بارے میں، 60+ ہے، میں نے ان سے ایج بھی پوچھی۔ دیکھیں اس کے بڑے پہلو نکلتے ہیں، اور آپ بھی اس بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ جی بالکل، جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنا ایک لائف کا بہت پیریڈ گزار دیا، اللہ پاک ان کا سایہ ان کے بچوں پہ، ان کے نواسے نواسیاں جو ہیں، وہ دادی میں نے سنا ہے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے اسی طرح انہیں، لیکن ان کی بھی پرورش کرنا اپنے بیٹوں کے بیٹوں کی، یعنی اپنی اولاد کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا بھی انہی کے ذمے میں ہے۔ میں تو اکثر یہ سنتا ہوں کہ پھل سے زیادہ عزیز، درخت سے زیادہ عزیز جو ہے وہ پھل ہوتا ہے۔ تو آپ والدہ ہیں، آپ کے آگے بچے ہیں، بچوں کے بھی آگے بچے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا بلا شک و شبہ رب تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی ہی عبادت میں ساری زندگی گزار دینی چاہیے۔ یہ بالکل آیت مبارکہ جو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یقینی طور پہ آپ عبادت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری بھی نبھائی جائے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمسائی بھی نبھائی جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کیے جائیں، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں، وہ ادا کیے جائیں، تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ مزید ان کی جو عبادت میں ہے خشوع و خضوع شامل ہو جائے، ان کی عبادت جو ہے وہ مزید رب تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو جائے، رب تعالیٰ کے مقربین میں ان کا نام شامل ہو جائے، اور اللہ پاک ان کی عبادت کے صدقے کیا پتہ بہن آپ کے گھر پہ بھی رحمت و برکتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ تو اس لیے اگر وہ عبادت کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی ان کو دیکھنے کے بعد عبادت کرنی چاہیے، اپنی جو ہے اپنا رجوع، اپنا تعلق، اپنا دھیان جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت کا کرم، اس کی رحمت اور اس کی رحمت کی چھاؤں ہر شخص چاہتا ہے، مگر اس کے اندر وہی آتا ہے کہ جو تھوڑی کوشش کر لے، جو تھوڑا سا آگے بڑھ دے۔ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، وہ جو چلا گیا تھا اس کی نیت بہت اچھی تھی، جو آیا تھا وہ مٹ کے آیا تھا، جو آیا تھا تو پورے ارادے سے آیا تھا، اور جو بیٹھا رہا وہ کشمکش میں رہا، وہ تذبذب میں رہا، اور اس کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں چلتی رہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی یقیناً سب کے لیے ضروری ہے، اور اس دنیا میں دیکھا جائے غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، اس دنیا میں دیکھا جائے دکھ زیادہ ہیں، سکھ کم ہیں، اس دنیا میں دیکھا جائے تو پرابلمز، مسائل اتنے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جو کووڈ-19 جب سے شروع ہوا تب سے لے کر اب آج کے دن تک ہم نے ایسی اموات دیکھی ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے پیارے تھے، جو بڑے کمال کے لوگ تھے مگر چلے گئے، اور بڑے پھر معاشی حوالے سے جو جھٹکا پوری دنیا کو لگا ہے اس کے لیے بھی الفاظ نہیں ہے۔ پوری دنیا معاشی حوالے سے متاثر ہوئی ہے، جو رزق حلال کماتے تھے، جو محنت کرتے تھے، وہ مسائل کا شکار ہیں، مگر دن خزاں کے لوٹ چکے ہیں، بہار آنے والی ہے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ اس کا آنے والا دن پہلے دن سے اچھا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنی سوچ کو اچھا کر لے، اپنے خیالات کو بہتر کر لے، یقیناً اس کے لیے پھر بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ان ایام کے اندر نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کو عقیدتوں کے خراج پیش کریں، آپ جو فاتحہ پڑھیں، آپ لوگوں کو کھانے کھلائیں، جتنا اہتمام کر سکتے ہیں کیجئے، اور اصال ثواب کریں، ذکر کریں۔ یہ جو ایام ہیں یہ ایام خانواد رسول اور آل رسول کے غم میں رہنے کے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو شہدائے کربلا کی خیرات عطا فرمائے۔ اب استخارہ پروگرام سے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کے لیے اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ
میرے مولا جو لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، کوئی دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما دے، کوئی پریشان ہے پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما دے، کوئی مقروض ہے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، کوئی جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا اس کو نجات عطا فرما، کوئی میرے مولا آزمائش میں ہے اس کی آزمائش کو پورا فرما دے میرے مولا کوئی بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، کوئی اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہے میرے مولا ان کی اولاد کو فرما بردار بنا میرے مولا، سب بھی اپنا خاص کرم فرما، جو جسمانی مرضوں کا شکار ہیں شفا کامل عطا فرما، روحانی امراض میں مبتلا ہے شفا کامل عطا فرما میرے مولا، جو کاروباری مسائل میں الجھے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو ویزوں کے مسائل کا شکار ہے میرے مولا ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، جو تعلیمی کامیابیوں کی تمنا کرتے ہیں میرے مولا ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما میرے مولا، جن کی شادیوں کے مسائل ہیں بہنوں کے بھائیوں کے میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنا خاص کرم فرما، ہم سب کو نواس رسول کی خیرات عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب عطا فرما، اولیاء صالحین کی محبت عطا فرما، اور سب سے بڑھ کے میرے مولا غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔